اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جناتی باغات ہیں، عدن دائمی، التی جس کا وعدہ فرمایا ہے، الرحمن بہت مہربان اللہ نے، عبادہ اپنے بندوں سے، بالغیب غیبی طور پر، انہ بے شک کانا ہے، وعدہ اس کا وعدہ، مأتیہ پورا ہونے والا، دوسرا ترجمہ مأتیہ آنے والا، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا مبارک وسلم وصلی علیہ۔ گزشتہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے توبہ کی فضیلت بیان فرمائی۔ آج کی آیت کریمہ میں نئے انداز میں رب ذوالجلال اعمال صالحہ کرنے والے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے، گناہوں سے بچنے والے اور پرہیزگاری والا راستہ اختیار کرنے والے جتنے بھی لوگ ہیں انہیں جنت عدن دینے کا وعدہ فرما رہا ہے۔ جنت کہتے ہیں باغات کو۔ آپ کے ذہن میں دنیا میں اگر آپ کو کہا جائے کہ باغ میں چلتے ہیں تو دل خوش ہوتا ہے، اور جنت بھی اس انعام کا نام رکھا باغات کے انسان نام سن کر ہی خوش ہو جائے۔ جناتن باغات ہیں، یہ صلہ ہے نیک کام کرنے والوں کے لیے، نیک کام کرنے کا، پرہیزگاری کا۔ اللہ فرما رہا ہے جنات عدن، ان کے لیے جنت عدن ہے۔ ان کے لیے کیا ہے؟ جنت عدن ہے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی تفسیر قرطبی میں لکھتے ہیں کہ جو جنت عدن ہے یہ جنت میں تھوڑی سی اونچی جگہ پہ واقع ہے، اور یہ خاص رب ذوالجلال کا اپنا گھر ہے جس کے ساتھ اس نے اپنے عرش کو سجایا ہوا ہے، اور اس جنت سے تمام جنتوں کا نظارہ ممکن ہے، اور یہ جنت عدن سب جنتوں سے اعلیٰ و ارفع و عظمت مآب ہے۔ تو جو لوگ گناہوں سے توبہ کریں گے، نماز کی حفاظت کریں گے، اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان سے جنت عدن کا وعدہ فرما لیا۔ انہیں اللہ تعالیٰ جنت عدن کی دوسری خاص صفت یہ میں سمجھتا ہوں وہ اس سے بڑی صفت ہے کہ دیکھیں جنت والوں کو یہ چاہت ہوگی، یہ خواہش ہوگی کہ ہمیں وہاں مکان ملے، ہمیں وہاں مقام ملے، ہمیں وہاں مسکن ملے کہ جو خدا کے خاص قرب میں ہو۔ تو جنتوں میں رہنے والے لوگوں میں سب سے زیادہ خدا کے قریب وہ ہوں گے جنہیں جنت عدن ملے گی۔ جنت عدن میں رہنے والے خدا کے قرب و جوار میں ہوں گے۔ ویسے خدا ہر جگہ ہے، لیکن ایک تصور قائم ہے کہ جنت عدن خاص خدا کا اپنا گھر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر میں مہمان نوازی کا وعدہ کر لیا ہے۔ بڑا سستا سودا ہے بھائی، بس یہ جو راستہ خدا بتا رہا ہے اس پر چلو، اور جس راستے سے خدا ناراض ہوتا ہے اس راستے سے بچو۔ اللہ فرماتا ہے تم مرو گے تو پھر آخرت میں تمہیں وہ کچھ ملے گا جن کا تصور تم دنیا میں کر ہی نہیں سکتے۔ التی وعد الرحمن، اللہ کو کیا ضرورت ہے کسی سے وعدہ کرنے کی؟
وعدہ کر لیا تو وعدہ کر کے اقرار کی کیا ضرورت ہے کہ میں نے تم سے وعدہ کر لیا؟ یہ اس سے اگلے کلمات جس وقت آپ سنتے ہیں تو آپ کے دل میں یہ بات روزے روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے، آپ کی نظروں میں، آپ کے ذہن میں، کہ اللہ بندوں سے کتنا پیار کرتا ہے۔ کن بندوں سے؟ جو بندے اس کی راہ میں، اس کے کہے ہوئے طریقے پر چلتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو لوگ عجز و انکساری پیش کرتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں۔ اللہ وہ باغات جن کا وعدہ کر لیا الرحمن، بڑے ہی مہربان رب نے، انتہائی مہربان رب نے، عبادہ اپنے بندوں سے۔ اسے اب یہاں پر اگر جملہ ہوتا نا وعد الرحمن عبادہ، اللہ نے بندوں سے کیا کر لیا؟ وعدہ کر لی، تب بھی ٹھیک تھا۔ اللہ نے کہا نہیں، بندے نہیں، بندے بہت سارے ہیں۔ کن بندوں سے اللہ نے وعدہ کیا؟ عبادہ اپنے بندوں سے۔ اللہ جنہیں اپنا سمجھتا ہے ان سے وعدہ کر لیا اللہ نے۔ اللہ کنہیں اپنا سمجھتا ہے؟ اللہ کنہیں اپنا کہتا ہے؟ کہ جو بندے نماز کی حفاظت کرتے ہیں، نفسانی خواہشات کی پیروی نہیں کرتے، تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں۔ انہو کان وعدہ، بے شک ہے اس کا وعدہ، مأتیا، پورا ہونے والا۔ اللہ فرماتے ہیں پریشان نہ ہونا، میں جب وعدہ کرتا ہوں تو اپنا وعدہ پورا بھی کرتا ہوں۔ اپنا وعدہ، درمیان میں ایک چیز چھوڑ دی ہم نے، عبادہ، جس کا اللہ نے وعدہ کیا اپنے بندوں سے۔ کیسے؟ بالغیب، غیبی طور پر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور حضرت سعید بن المسیب فرماتے ہیں اس کا ایک معنی یہ ہے کہ ان سے اس رحمان نے وعدہ کیا ہے جسے انہوں نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ وعدہ کرنے والا بھی بندوں نے دیکھا نہیں۔ ہم نے دیکھا ہے اللہ کو ہم نے نہیں دیکھا، لیکن بن دیکھے ہم خدا پر ایمان لاتے ہیں۔ اور اللہ نے اس چیز کا وعدہ کیا، اس چیز کو بھی ہم نے نہیں دیکھا۔ کس چیز کا؟ جنت کو بھی ہم نے۔ اور ہم اللہ کی ذات پہ بھی بغیر دیکھے، دیکھنے کی کیفیت سے بھی شاید زیادہ ایمان لاتے ہیں۔ اللہ کی ذات پہ بھی اور اللہ کی نعمت پہ بھی، یعنی جنت کے اوپر بھی ہمارا ایمان ہے۔ الموجب الکبیر، حدیث کا نمبر 12560، اور یہ صحیح حدیث۔ حلقہ احباب اصحاب کرام بیٹھے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کیا اپنے اصحاب سے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ای الخلق اعجب الیکم ایمانا، اے میرے صحابہ بتاؤ کون سی وہ مخلوق ہے تمہارے نزدیک جس کا ایمان اعجب ترین ہے؟ جس کا ایمان کیا ہے؟ عجب، عجیب۔ اور اگر آپ المفردات پڑھیں علامہ راغب اصفہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی المتوفیٰ 502 ہجری، آپ لکھتے ہیں کہ اس کا عجیب کا ایک معنی ہوتا ہے انوکھا، دوسرا معنی ہوتا ہے حیرت انگیز، تیسرا معنی ہوتا ہے بے مثال، جس کی کوئی مثال پہلے موجود نہ ہو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ صحابہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ کون سی وہ مخلوق ہوگی جس کا عجیب ایمان ہوگا، جس کا بے مثال ایمان ہوگا، جس کا انوکھا ایمان ہوگا، جس مخلوق کا حیرت میں ڈال دینے والا ایمان ہوگا۔ قالو، صحابہ بولے الملائکۃ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کا ایمان عجیب ترین ایمان ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں قال وما لهم لا يؤمنون، انہیں کیا ہے کہ وہ ایمان نہ لائیں، وهم عند ربهم، وہ تو اپنے رب کے پاس رہتے ہیں۔ وہ کہاں رہتے ہیں؟ اپنے رب کے ہاں رہتے ہیں، وہ رب ذوالجلال کے جلووں کا دیدار کرتے ہیں۔ انہیں کیا ہے کہ وہ ایمان نہ لائیں، ان کا ایمان عجب ترین نہیں ہے۔ قالوا فالنبیون، صحابہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر انبیاء کا ایمان جو ہے وہ عجب ترین ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ قال وما هم لا يؤمنون، انہیں کیا ہے کہ وہ ایمان نہ لائیں، والوحی ينزل علیہم،
حالانکہ ان پر تو وہی نازل ہوتی ہے. ان پر کیا نازل ہوتی ہے؟ کہتے ہیں قالوا، صحابہ کرام کہتے ہیں فنحن، پھر ہم ہیں یا رسول اللہ جن کا عجب ترین ایمان ہے. صحابہ نے اپنی طرف اشارہ کیا. قال، آقا علیہ السلام نے فرمایا وما لکم لا تؤمنون، تمہیں کیا ہے کہ تم ایمان نہ لاؤ. وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ، حالانکہ میں محمد تمہاری آنکھوں کے سامنے ہوں. میں تمہاری آنکھوں کے سامنے ہوں، میرے اوپر وہی نازل ہوتی ہے. کیفیت وحی کو تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو، میرے معجزات کو تم دیکھتے ہو، میری ذات کو دیکھتے ہو جو سراپا معجزہ ہے. تو مجھے دیکھ کر بھی تم ایمان نہ لاؤ تو کب ایمان لاؤ گے؟ تمہیں کیا ہے کہ تم ایمان نہ لاؤ؟ میں محمد تمہارے سامنے ہوتا ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صحابہ کرام خاموش ہو کے بیٹھ گئے، خاموش ہو کے بیٹھ گئے. پھر آقا علیہ السلام نے ایک مخلوق کی تعریف کی، ان کے بارے میں کہا کہ ان کا ایمان عجب ترین ایمان ہے. مجھے دنیا کا کوئی لیڈر بتاؤ، دنیا کا کسی مذہب کا کوئی پیشوا بتاؤ، کسی مذہب کا کوئی قانون بتاؤ. دنیا کے اندر 50,000 سے زیادہ مذاہب ہیں، ان مذاہب میں کوئی ایک مذہب بتائیں کہ جس مذہب کے بانی نے یا جس مذہب کے قائد نے یا جس مذہب کے شارع نے یا جس مذہب کے مبلغ نے یا جس مذہب کے بڑے نے اپنے سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں کو بھی تسلی دی ہو اور بعد کے زمانوں میں پیدا ہونے والے اپنے امتیوں کو بھی اور اپنے ماننے والوں کو بھی تسلی دی ہو. کوئی ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے. وہ ایک ہی ہے اسلام. وہ دین کون سا ہے؟ اسلام. وہ معبود کون سا ہے؟ وہ خدا ہے، وہ رب ذوالجلال ہے. وہ نبی کون سا ہے؟ وہ محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سب کی تعریف کی. آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ان اعجب الخلق الی ایمانا، میرے نزدیک انوکھا ترین ایمان مخلوق میں اس قوم کا ہے، اور میرے نزدیک انوکھا ایمان ان کا ہے، میرے نزدیک بے مثال ایمان ان کا ہے. لقوم، ایسی قوم یکونون من بعدی، وہ لوگ میرے جانے کے بعد آئیں گے. یجدون صحفا فیہا کتاب، وہ ورقوں پہ لکھی ہوئی چیزیں پڑھیں گے. وہ کیا پڑھیں گے بھائی؟ ان کو کتابیں ملیں گی، ان کو علم ملے گا، اور ان پر وہ چیزیں لکھی ہوئی کیا کریں گے؟ پڑھیں گے. یؤمنون بما فیہا، اور اس چیز کے اندر جو کچھ لکھا ہوگا اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھی ایمان لائیں گے، مجھ محمد پر بھی ایمان لائیں گے. اب یہاں پر رک کر آپ سوال کر سکتے ہیں جی صحفن فیہا کتاب سے کیا مراد؟ بھائی لکھی ہوئی کتاب، دنیا کی سب سے محفوظ ترین کتاب، دنیا کی لازوال ترین کتاب، روشن ترین کتاب اور سچی ترین کتاب ایک ہی ہے، اس کا نام قرآن ہے. گویا حضور فرما رہے ہیں وہ قرآن مجید پڑھیں گے اور پڑھتے ہی خدا کو نہیں دیکھا اس پر بھی ایمان لائیں گے، جنت کو نہیں دیکھا اس پر بھی ایمان لائیں گے، جہنم کو نہیں دیکھا اس پر بھی ایمان لائیں گے، فرشتوں کو نہیں دیکھا ان فرشتوں پر بھی ایمان لائیں گے، اچھی بری تقدیر پر بھی ایمان لائیں گے. مجھ محمد کو نہیں دیکھا تو مجھ سے وہ محبت بھی کریں گے اور مجھ پہ بھی وہ ایمان لائیں گے. کتنی بڑی بات ہے یہ ہمارے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا. آج کے درس سے 5 چیزیں ہم سیکھ سکتے ہیں. سب سے پہلا درس ہم سب کے لیے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تحفہ جنت، اور وہ بھی جنت عدن، اس کو حاصل کرنے کی کوشش اور نیت کرنا، یہ قرآن مجید کا اسلوب ہے کہ ہم جنت میں جائیں. یہ دعا کرنا، کوشش کرنا، نیت کرنا، امید رکھنا کہ اللہ ہمیں ایسی جنت میں لے جائے جو جنت عدن ہے، جو سب سے افضل جنت ہے. ٹھیک ہے جی. پہلا سبق یہ کہ اس جنت عدن کی پہچان آپ کو ہو گئی، تعارف ہو گیا، اب اس میں جانے کی خواہش، نیت اور کوشش ہم پر ہے. دوسرا سبق ہم نے یہ سیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں کے ساتھ محبت کتنی زبردست محبت ہے کہ اللہ جنت کا وعدہ اپنے بندوں سے کر رہا ہے کہ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ جنت دوں گا.
اللہ ہم سے اتنا پیار کرتا ہے تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ سے پیار کریں. کبھی اکیلے میں بیٹھ کے اللہ کو سوچ کے کبھی آنکھوں میں آنسو لے آئیں, کبھی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ رکھ کے سوچیں خدایا میں نے کتنے کتنے گناہ کیے ہیں اور تو نے مجھے کتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں. رونے کی کوشش, اللہ سے پیار کرنے کی کوشش. اللہ ہم سے پیار کرتا ہے نا, ہم بھی اللہ سے پیار کریں. ہمیں اپنے آپ کو محب بنانے کی ضرورت ہے. تیسرا سبق ہم نے یہ سیکھا کہ ایمان بالغیب بہت بڑا خدا کا تحفہ ہے. آپ اس بات پہ یقین ہے آپ کو کہ اگر ہم جنت دیکھ لیتے, اس کے اوپر ہمیں جتنا یقین آتا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے خدا نے ہمیں اس سے بھی زیادہ اس پہ یقین دے دیا ہے. ہم نے خدا کو دیکھا نہیں ہے, لیکن خدا کو بن دیکھے خدا کو شاید دیکھنے جیسی کیفیت والا ایمان اللہ نے ہمیں عطا فرمایا. یہ بہت بڑا تحفہ ہے, اس کے اوپر اظہار تشکر کرنا چاہیے. چوتھا سبق جو ہم نے سیکھا وہ یہ ہے کہ وعدہ پورا ہونے کی یقین دہانی بھی رب نے کرائی. یہ کیا ہے؟ یہ بھی خدا کی کیا ہے؟ محبت ہے. یہ ہم پہلے بھی کر چکے ہیں بیان. آخری سبق وہ یہ ہے پیارے دوستو, یہ ساری نعمتیں, یہ ساری بہاریں, یہ ساری رونقیں, یہ ساری خوشیاں, یہ ساری مسرتیں, یہ سب امیدیں کس کے دم قدم سے ہیں؟ اس رب ذوالجلال نے اپنے پیارے محبوب کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا, بن مانگے اپنا محبوب عطا فرما دیا. یہ بہت بڑی نعمت ہے. ہم سر سجدے میں رکھ کے کبھی سوچیں خدایا جس نبی کے امتی ہونے کے بارے میں نبیوں نے دعائیں کی ہیں, ہم نے دعا کوئی بھی نہیں کی, اور تو نے کرم یہ کیا کہ اپنے سونے محبوب کی امت میں پیدا فرما دی, ہدایت عطا فرما دی, روشنی عطا فرما دی, قرآن کا قرب عطا فرما دیا. 3 سوال ہیں جی آج کے. کل آپ نے ان کو تیار کر کے لانا ہے, یاد کر کے لانا ہے, ذہن میں رکھ کے لانا ہے. پہلا سوال ہے جنت عدن سے کیا مراد ہے؟ یہ ساری جنتوں سے بلند ہے, افضل و اعلیٰ ہے, یہ خدا کا خاص گھر ہے. دوسرا سوال ہے ایمان بالغیب پر حدیث مبارکہ بیان کریں. وہ جو حدیث میں نے پوری آپ کے سامنے بیان کی ہے اسے بیان کریں گے آپ. اور مأتیہ کا معنی کیا ہے؟ ایسا وعدہ جو مأتیہ ہے, بھئی پورا ہونے والا وعدہ. عطا یاتی سے ہے آنے والا, یعنی کہ وہ وعدہ آپ کے سامنے آنے والا ہے. اللہ پاک اپنے وعدہ کے خلاف نہیں کرتا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.